السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی اور میرا فیس بک پیج۔ انتہائی شرمندگی کی بات ہے ہر پاکستانی کے لیے۔ ہم جو گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، سوچنے والے لوگ ہیں، یہ خیال کر کے شرمندہ ہیں کہ یہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہمارا ملک ہے۔ یہ بجٹ فراڈ اور اب الیکشن فراڈ ہونے جا رہا ہے۔ یعنی کیا بجٹ، آپ بجٹ آئی ایم ایف بجٹ، اتنا جھوٹ، اتنا ڈرامہ، اور شرم نہیں آتی ان کو؟ کسی طرح کا کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی ان کا ضمیر نہیں ہے۔ بے ضمیر لوگ اب حکمران ہے اور ملک کو سنبھالا ہوا ہے، اور لوگوں کو تن کے رکھا ہوا ہے کہ یہ شر پسند ہے، یہ غدار ہے، یہ ملک دشمن ہے، یہ فتنہ ہے۔ یار اخیر ہے ویسے اس ملک، کوئی ان کو شرمندگی کا، کہیں کوئی ضمیر نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں۔ اب الیکشن کا ڈرامہ ہے۔ بھئی الیکشن سے پہلے تو تم الیکشن کو مارنا چاہ رہے ہو۔ ثناء اللہ صاحب نے کہا جی کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوں گے، اگست میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی۔ یہ جیسی کیئر ٹیکر گورنمنٹیں بٹھائی ہیں آپ نے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، اسے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہتے ہیں؟ یا یہ تو کوئی اور طرح کی مقصد ہے کہ انتہائی الٹ ہے، اس کے برعکس گورنمنٹ ہے کہ جس کو آپ نے بٹھائی اس لیے کہ وہ آپ کے مفادات کی نگرانی کرے اور لوگوں پر ظلم کرے۔ ایک اور کیئر ٹیکر کون لائے گا حکومت؟ کون کیئر ٹیکر حکومتیں وہ ہوں گی جو الیکشن میں دھاندلا کریں گی اور عوام کے ووٹ کا خون کریں گی، اور ان کے ساتھ مل کے ان کے انہی فصلی بٹیروں کو جتوائیں گی جن کا تعلق نہ ہمارے معاشرے سے ہے، نہ ضمیر سے ہے، نہ ہمارے دین سے ہے، نہ ہمارے کلچر سے ہے۔ وہ ایک پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے ایک عجیب و غریب قسم کا بے نظریہ لوگ آ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ جس طرف اقتدار کی جو ہے وہ کوئی نشانی نظر آتی ہے، اشارہ ملتا ہے، ادھر دوڑ پڑتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے اوپر وزیر، مشیر، کبیر بن کے، امیر بن کے وہ عوام کے اوپر جو ہے وہ ایسے گردنیں اکڑا کے اور دندنا کے پھرتے ہیں، اور ذرا غیرت نہیں۔ پیسہ، اقتدار، اختیار، یہ ملک جو ہے پھر ابھی تک ان کو یہ احساس نہیں کہ اس ملک کا بچہ سمجھ گیا ہے کہ آپ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے باز ہیں۔ کوئی وطن سارا یہ اپنے غریبوں کے لیے، مڈل کلاس کے لیے اور کچھ شرفاء کے لیے جو بیچارے باضمیر لوگ ہیں ان کے لیے ایک پھکی رکھی ہوئی ہے، اور وہ پھکی دے کے آپ کام چلا رہے ہیں۔ اب الیکشن میں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہونا ہے ان کا۔ الیکشن میں ان کو اب وہ ایک تو ہوتا ہے نا جعلی ووٹ بھگتانا، ٹوٹل ووٹ ان کو بھگتانے پڑیں گے۔ عوام نے نہ باہر اگر یہ عمران خان کو مائنس کرتے ہیں، اور انہوں نے مائنس تو کر دیا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی عمران خان مائنس نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ سارے ڈرامے ہیں۔ انہوں نے یہ عمران خان کو لا ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ تاثر دنیا بھر میں چلا گیا کہ عوام کے زور پر حکومت بدلی جا سکتی ہے، انقلاب لایا جا سکتا ہے، عوام کی طاقت سے تبدیلی آ سکتی ہے، یہ دنیا بھر کو کوئی طاقت میسج نہیں جانے دے گی۔ یہ جو سرمایہ دار اوپر بیٹھے ہیں نا، دنیا کو کنٹرول، وہ تو عوام کے حقوق مارنے، غصب کرنے، سب کچھ نچوڑ کے اوپر لے جانے اور عوام کو بھوک مارنے اور ان سے ٹیکس ہڈیوں سے نچوڑنے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کیسے آنے دے؟ اوپر عمران خان صاحب نے ایسی ٹیم بنائی ہے نا، آئے ہائے ہائے، یعنی وہی لوگ اکٹھے کیے، بھائی نکل آتے، لعنت بھیجتے، تربیت کرتے لوگوں، ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا۔ کیا کریں؟ کوئی الیکشن ان کو ذرا شک ہوا کہ یہ عمران خان جیتے گا یا عوام جیتے گی، تو انہوں نے الیکشن کیئر ٹیکر گورنمنٹ آگے چلی جائے گی 6 مہینے۔ یہ نہیں دیکھیں اب انہوں نے جو ہے یہ اسمبلیاں توڑ کے بیٹھا ہوا ہے عمران خان، اور وہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے، تو یہ ان پر کسی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ صرف اور صرف مسلسل عوامی پریشر، اور یہ جو ابھی صورتحال مہنگائی کا اور ایک طوفان ہے، یہ مجھے تو اب ماننا پڑتا ہے، بعض باتیں دل تسلیم نہیں کرتا، لیکن یہ لگتا ہے کہ یہ سارا ڈرامہ پاکستان کو اکنامک کی سطح پر برباد اور تباہ کر کے اس کو کرش کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ، یہ جو باجوہ صاحب نے رجیم چینج والا کیا تھا، یہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کرے کہ صورتحال کوئی بہتر ہو، اور یہ ہونا مسلسل کوشش سے، مسلسل شعور سے، آگاہی سے، اور مسلسل دباؤ بڑھانے سے۔ بہت شکریہ۔